پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس سے پہلے ہم نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر ہم نے گفتگو کی، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب کے سامنے بھی جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے پارٹی کے ساتھ، اس حوالے سے جو پنجاب کی جانب سے آج بجٹ پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اس وقت نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور نامور قانون دان ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پنجوتا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو اب آپ تو قانونی امور اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت وائٹ پیپر کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بھی کل عالیہ حمزہ صاحبہ نے جاری کیا ہے، جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے وفاق، اور آج پنجاب کی جانب سے بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اوورآل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ایک گمبھیر اور جس دہانے کے اوپر پاکستان پہنچ چکا ہے، اکانومی آپ دیکھ لیں، دہشت گردی آپ دیکھ لیں، باقی چیزیں آپ دیکھ لیں، تو جس کی کوئی اس سے پہلے مثال نہیں ملی اور اس نیز پر کبھی نہیں پہنچا۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو، ڈیموکریسی ہو، پاکستان کے اندر لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہو، جس کے لیے ہم جڑ رہے ہیں، جس کے لیے آج ہمارے لیڈر جیل میں ہیں، جس کے لیے تحریک انصاف فائٹ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بجٹس پیش کیے گئے آج اس سال کا یا اس سے پچھلا، جو پروگرام سے لائے، صرف اپنی خود نمائی، اپنے نام اور تصویر، اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دیکھیں گے سوائے ٹک ٹاک کے۔ پاکستان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، ان کے پاس کوئی اخلاقی طور پر بھی نہیں ایسا کوئی ثوابدید تھا کہ یہ آ کر کوئی بجٹ کی بات کرتے یا بجٹ پیش کرتے یا حکومت لیتے۔ یہ تو 17 سیٹوں والے تھے جن کو حکومت وفاق میں بنا کے دے دی گئی، اسی طرح سے پورا پنجاب ہی ہارے ہیں، وہاں پر بھی اسی طرح سے بنا دی، مریم نواز میرے شرافت سے آ رہی ہیں۔ تو ایسے لوگ آ کر عوام کے انٹرسٹ کے لیے کیا دیں گے؟ جتنی ان کی پالیسیاں ہیں، جو بجٹس کے اندر ساری چیزیں ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے۔ یہ تمام تر جو ہے وہ ایک یہ ان کے احسان ہے کہ آپ میرے جیسے لوگوں کا جو لفظ ہے غریب، وہ انہوں نے بجٹ کے اندر شامل کر لیا۔ ادروائز ان کی کوئی ایسی جو ہے وہ نہ اسٹریٹجی ہے، نہ یہ عوام کے انٹرسٹ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں۔ ان کا انٹرسٹ صرف اپنی جیبیں بنانا ہے۔ ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر بجٹس جو ہے وہ اس میں فنڈز ڈالیں گے، اور وہ ڈیولپمنٹس کے جو پروجیکٹس ہوں گے وہ صرف لسٹ کے اندر ہوں گے، کام کو نہیں ہوگا۔ تختی لگے گی، اس تختی کی قیمت 4.5 لاکھ ہوگی، لیکن ایکچوئل کے اندر وہ 15-20 ہزار کی تختی ہوگی۔ اسی طرح سے جو یہ ٹھیکیدار آگے سے رکھے ہوئے ہیں، CNW کا منسٹر ہے پنجاب کے اندر، لا منسٹر، اسی کو لا منسٹر بنایا، اسی کو CNW، وہ مجھ سے دھاندلی کے ذریعے جیتا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب دھاندلی کے ذریعے ایسا بندہ آئے گا تو وہ اپنے تمام تر جو اس کی کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں بس مال منتر بناؤں، اور وہ ٹھیکوں کے اندر اپنی مرضی کے ٹھیکیدار لگا کر سارے پروجیکٹس آگے کریں گے، اور عوام کا جو پیسہ ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب ٹیکس کے پیسے سے آپ کیسے کوئی تصویر لگا سکتے ہیں اپنی؟ اگر آپ نے اتنی اچھے کام کرنے کا آپ کو شوق ہے تو آپ اپنی جیب سے لگائیں نا اسپتالوں کے اوپر تختیاں، آپ جیب سے پیسے لگائیں سکولوں کے اوپر۔ آپ عوام کا پیسہ جو ہے لگا کر کہتے ہیں جی کہ مریم نواز کا اسپتال بن گیا، اس کو پرائیویٹائز کر کے، مریم نواز کا اسکول بن گیا، اس کو پرائیویٹائز کر کے، اور پھر آگے بند کرنے کا ارادہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بوجھ ہے وہ عوام کا، وہ جو غریب لوگ ہیں جو مفت تعلیم حاصل کرتے تھے یا مفت جو ہے جا کر کوئی علاج کروا لیتے تھے، وہ آپ بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان کی عوام آپ کے لیے بوجھ ہے، تو ان کی کوئی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، پاکستان کی یہ دشمن پالیسی ہے، کیونکہ یہ آئین کے اوپر حملہ کر کے، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور